لوگوں کی توجہ پانے کو خدا کے مختلف انداز۔ حصہ اول۔ بچوں، خدا ان سرکش لوگوں کو ہر روز توبہ کے لیے بلاتا رہا، مگر لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ صرف کانوں ہی سے سنتے رہے، ہمیشہ ہی سرکشی کرتے اور نبیوں کی باتوں سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی باتوں پر طنز کے تیر چلایا کرتے۔ شمالی سلطنت کی اسیری سے ہوسے نبی کے زمانہ تک، اور پھر جنوبی سلطنت کی اسیری، بابل میں غلامی کا دور۔ مگر سب کچھ کے باوجود ہٹ گرمی کا یہ عالم کہ نبیوں کی باتوں سے لاپرواہ ہی رہے۔ اسباق کے اس سلسلہ میں ہم دیکھیں گے خدا نے کس طرح انہیں نبیوں کے ذریعہ اپنی باتوں کی طرف متوجہ کیا تاکہ یہ لوگ تباہی سے بچ جائیں۔ آئیں خدا کے وہ انداز دیکھتے ہیں جن سے انہیں نبیوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ لیکن ٹھہریں، پہلے یہ تو دیکھ لیں خدا کا کلام سننے پر لوگ کس رد عمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ خدا نے ہوسے نبی کی زبانی، جس نے اسرائیل کی محکومی دیکھی تھی، کہا۔ ہوسے 12 باب 10 آیت۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، اور نبیوں کے وسیلہ سے تشبیہات استعمال کی۔ ہوسے 11 باب 7 آیت۔ کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں۔ باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ ہوسے 8 باب 12 آیت۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے 1000 بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ خدا نے یسایہ نبی کی زبانی کہا، وہ 7 بادشاہوں کی خدمت کرتا رہا تھا۔ یسایہ 1 باب 3 آیت۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خدا نے یرمیہ نبی کی زبانی کہا، اس نے یہودا کی بربادی دیکھی تھی۔ یرمیہ 7 باب 25 سے 26 آیت۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے، اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ خدا نے حزقییل نبی کی زبانی کہا، وہ جلا وطن ہو کر بابل کو گیا تھا۔ حزقییل 33 باب 31 سے 32 آیت۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ اور دیکھ، تو ان کے لیے نہایت مرغوب سرودی کی مانند ہے، جو خوش الحان اور ماہر ساز بجانے والا ہو، کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ بچوں، خدا نے اپنے خادم بھیجے کہ لوگوں کو اس کا پیغام سنائیں، مگر مصر سے نکلنے سے لے کر اب تک انہوں نے کان نہیں لگائے تھے۔ خدا نے بہت سی رویائیں دیں، مثالوں سے سمجھایا، مگر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان باتوں سے ہمیں تو کچھ لینا دینا نہیں۔
خدا نے لوگوں کی توجہ اپنے کلام کی طرف لگانے کے لیے نبیوں کو کچھ عجیب انداز اور مختلف طریقہ کار اپنانے کا حکم دیا کہ شاید یوں ہی لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھیں یہ سب کیا ہے، تب نبیوں کو یہ موقع مل جائے کہ انہیں خدا کی باتیں بتا سکیں۔ خدا کو یہ توقع تھی کہ کچھ لوگ تو ان عجیب طریقوں سے متوجہ ہو ہی جائیں گے، تب شاید وہ سوچیں، اپنا احتساب کریں اور پچھتاوے اور توبہ کی طرف رجوع کر لیں۔ خدا نے کہا، ممکن ہے وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں۔ حزقییل 12 باب 3 آیت۔ کوئی ایک فرد ہی بچ پائے، خدا اس ایک کو بھی بچانے کی جدوجہد میں رہتا ہے، کیونکہ خدا کا دل کہتا ہے، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ حزقییل 33 باب 11 آیت۔ ننگے پاؤں سفر آئیں یسایہ کو دیکھیں، یسایہ 20 باب 1 سے 4 آیت۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچنبھا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلا وطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے جائے گا۔ بچوں، کیا مہذب افراد کے لیے ننگے پاؤں چلنا اچنبھے کی بات نہیں؟ اور پھر 3 سالوں تک جوتے کے بغیر۔ تاکہ لوگ یسایہ سے پوچھ دے، آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ یسایہ کو موقع مل جاتا کہ لوگوں سے کہہ سکے، میرا ننگے پاؤں چلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مصری اور کوشی بھی ننگے ہی رہیں گے، اسور کی غلامی میں جوتے یا کپڑے نہیں پہنے جائیں گے۔ بچوں، غیر اقوام تک میں خدا نے نبی کو بھیجا کہ انہیں تنبیہ کرے، انہیں توبہ کی طرف آنے کا موقع دے۔ بالکل ویسے ہی جیسے یونا کو نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ آئیں ہوسے نبی کو دیکھتے ہیں، خدا نے اسے کون سے عجیب اور سمجھ سے بالا تر کام کرنے کو کہا۔ ایک آوارہ عورت سے شادی، ہوسے 1 باب 2 سے 3 آیت۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسے کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا۔ ہاں، تازہ خبر، ہوسے نبی نے شادی کر لی۔ کیا کہا؟ واقعی؟ کون ہے اس کی دلہن؟ جمر بنت دبلائم۔ ارے نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، ایک مہذب اور پاک نبی کیسے معمولی اور آوارہ سی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ اسے تو کوئی چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ سچ ہے یا جھوٹ یہ تم ہوسے ہی سے پوچھو۔ ہوسے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟
تم نے اس فاحشہ سے شادی کیوں رچائی؟ میں تمہیں کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ دیتی، تم اسے بیوی بنا لیتے۔ تم نے یہ کیا جلد بازی کی؟ جانتے نہیں تمہاری ساری عزت خاک میں مل گئی۔ خداوند خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ آخر خدا ایسا حکم کیوں دے گا؟ خداوند خدا کا کہنا ہے، خواہ تم بتوں کی پوجا ہی میں لگے رہو، ان سے چمٹے رہو، خداوند اپنے خدا کو ترک کر دو، مگر میں خداوند تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ خدا کسی کو روحانی بدکاریوں پر بھی حقارت سے نہیں دیکھتا۔ بچوں، ہوسے کی ایک فاحشہ عورت سے شادی اس کے پڑوسیوں کے لیے پہلے ہی ناقابل یقین تھی۔ اس پر بھی خدا نے لوگوں کے دلوں میں گہرے احساس جگانے کے لیے ہوسے سے کہا کہ گھر سے باغی اس عورت کو دوبارہ بیوی بنانے کے لیے پھر سے خرید لا۔ ہوسے 3 باب 1 آیت۔ خداوند نے مجھے فرمایا، جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کے خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ ہاں، خبر نئی خبر۔ اسے اس عورت کو پھر پیسوں کے بدلے لے آیا، گھر بار اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگی عورت کو پھر شادی کر کے لے آیا۔ یہ کیا پھر اسی سے شادی؟ کیا اسے شادی کے لیے کوئی اور ڈھنگ کی عورت نہیں ملتی؟ ہاں، یہ ہوسے تو بالکل الٹی کھوپڑی کا ہے۔ چلو ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ آوارہ چھوکری ہے کیا چیز؟ آخر کیوں اسے دوبارہ خیال آیا؟ ہوسے، کیا تمہیں کسی اچھے گھر کی عورت نہیں ملتی؟ آخر کیوں ایک بے حیا عورت کے لیے اتنا بھاری تاوان بھر آئے؟ خدائے یہوہ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا۔ اوہ، پھر خدائے یہوہ، مگر دوبارہ پھر کیوں؟ ہوسے نے تجسس زدہ اسرائیلیوں کو بتایا۔ ہوسے 3 باب 3 سے 4 آیت۔ اور اسے کہا، تو مدت دراز تک مجھ پر قناعت کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ بچوں، خدا کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنے نبی کو کہنا پڑا کہ ایک فاحشہ سے شادی کر لے۔ یہ بات پڑوسیوں اور دوستوں سب کے لیے ایک عجیب خبر بن گئی، اور یہ موقع پیدا ہو گیا کہ وہ خدا کی محبت کو سمجھتے، اس کی گہرائی کو سراہتے، اور انہیں آنے والے دنوں کی پیشن گوئیاں بھی مل جاتی۔ محکومی میں جانے پر اسرائیل کے پاس اس کا وطن نہیں رہے گا، اپنا بادشاہ نہ ہوگا، انہیں طاقتور دشمن کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کے پاس ان کی عبادت گاہ بھی نہیں رہے گی، کوئی کاہن نہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ خاص طور پر 70 عیسوی کے بعد میں جب وہ ساری دنیا میں منتشر ہوئے، ماضی کی ساری بت پرستی بھی جاتی رہی۔
بچوں، خدا نے لوگوں کو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ آخری دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانتا تھا اس کے لوگوں کو اس کے پاس پلٹ کر آنا ہی ہوگا۔ یہی دکھانے کے لیے اس نے اپنے نبی سے کہا کہ وہ ایک بدکار عورت سے شادی کر لے، تاکہ اس طرح لوگوں کو متوجہ کر کے آنے والے دنوں کی خبر دی جا سکے۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا نے لوگوں کی توجہ پانے کو یرمیا سے کون سے عجیب کام کرنے کو کہا۔ کمر بند لوگوں کی محبت کا نشان۔ یرمیا 13 باب 1 سے 11 آیت۔ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا، اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے، ویسا ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو۔ پر انہوں نے نہ سنا۔ بچوں، خدا یرمیا سے چاہتا تھا کہ وہ جائے اور اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے، اسے اپنی کمر سے باندھے، تب اسے دریائے فرات کے پاس چٹان کے ایک شگاف میں چھپا دے۔ پھر بہت دنوں کے بعد جب اسے نکال کر دیکھا تو یہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا تو آغاز میں یہی چاہتا تھا کہ اسرائیل کمر بند کی طرح اس کے قریب رہے، جیسے کمر بند کسی انسان سے لپٹا رہتا ہے، مگر اسرائیل نے اپنی اکھڑ مزاجی میں خدا کے آگے سرکشی کی اور اجنبی دیوتاؤں کی خدمت میں لگ گیا۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کمر بند جسم سے جدا ہو گیا ہو، اسرائیل بھی اسی طرح خدا سے دور ہو گیا۔ چنانچہ شگاف میں چھپ کر کمر بند مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل بھی مکمل طور پر بیکار ہو گیا۔ بچوں، دریائے فرات
यर्मिया नबी के आबाई शहर अंतूत के करीब से गुजरता है। जिस वक्त यर्मिया नबी दरिया के करीब एक गार में नया कमरबंद छुपाता तो उसके पड़ोसी ये तमाम माजरा अपनी आंखों से देखते और सोच में पड़ जाते कि वो आखिर कर क्या रहा है। और जब वो उस शिकस्ता और बोसीदा कमरबंद को फिर से बाहर निकालता तो सब लोग पुकार उठते कि यर्मिया इस शिकस्ता कमरबंद के जरिया इसराइल का खुदा के साथ ताल्लुक जाहिर करना चाहता है। महकूमी की अलामत के तौर पर सुराही तोड़ी। नबी ने कमरबंद खरीदा। अब खुदा ने कहा, मट्टी की सुराही ले। यर्मिया 19 बाब 1 से 4 आयत। खुदावंद ने यूं फरमाया है कि तू जाकर कुम्हार से मट्टी की सुराही मूल ले और कौम के बुजुर्गों और काहनों के सरदारों को साथ ले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मदखल पर निकल जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ उनका ऐलान कर और कह, ए यहूदा के बादशाह और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं इस जगह पर ऐसी बला नाजल करूंगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान बिन ना जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और इस जगह को गैरों के लिए ठहराया और इसमें गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया, जिनको ना वो ना उनके बाप दादा ना यहूदा के बादशाह जानते थे। और इस जगह को बेगुनाहों के खून से भर दिया। यर्मिया 19 बाब 10 से 11 आयत। तब तू उस सुराही को उन लोगों के सामने जो तेरे साथ जाएंगे तोड़ डालना और उनसे कहना कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता, और लोग तोफत में दफन करेंगे यहाँ तक के दफन करने की जगह ना रहेगी। बच्चों, खुदा चाहता था कि यर्मिया जाए और मट्टी की एक सुराही ले और कौम के बुजुर्गों और काहनों के सरदारों को साथ लेकर हैकल से निकले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मदखल तक चला जाए। खुदा ने इस फाटक का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि ऐसी जगह पर टूटे बर्तन बिखरे पड़े होते हैं। खुदा लोगों के एहसास को जगाना चाहता था, उन्हें गहरा तासर देना चाहता था। तब खुदा ने यर्मिया को हुक्म दिया, लोगों के देखते सुराही तोड़ डाले। बच्चों, इस अजीब अंदाज से खुदा लोगों को क्या समझाना चाहता था? क्योंकि खुदा का कहना था, उन्होंने इस मुकद्दस कुर्बान गाह में बुतों की पूजा की। खुदा ने ये भी कहा, मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले। खुदा ने बाबल के हाथों कौम की महकूमी की अलामत के तौर पर बंधन और जुए बनवाए। बच्चों, यर्मिया ने एक कमरबंद खरीदा, मट्टी की सुराही तोड़ी, और अब खुदा ने यर्मिया से किन चीजों का इंतजाम करने को कहा? यर्मिया 27 बाब 2 से 8 आयत। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको शाहे अदूम
شاہ مواب، شاہ بنی امون، شاہ سور اور شاہ سیدا کے پاس ان قاصدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلم میں شاہ یہودا صدقیہ کے پاس آئے ہیں، اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاکید کر کے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان و حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا، اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا، اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکد نظر کے قبضہ میں کر دی ہیں، اور میدان کے جانور بھی اسے دیے کہ اس کے کام آئیں، اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے، تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکد نظر کی خدمت نہ کرے گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی، اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزا دوں گا، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ بچوں، آخر یہ کیسے ہوا کہ ادوم، مواب، بنی امون، سور اور سیدا کے بادشاہوں نے اپنے ایلچی ایک ہی وقت میں یروشلم اکٹھے ہونے کو بھیج دیے؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ سب بیٹھ کر باہم اتحاد کرنا چاہتے تھے کہ بابل کے سامنے کس طرح مزاحمت کی جائے۔ چنانچہ اس بار خدا نے چاہا کہ یرمیا بندھن اور جوئے بنائے اور اپنی گردن میں ڈال لے۔ اس عجیب انداز کا مقصد یہ تھا کہ جو قاصد یروشلم آئے ہیں ان کی توجہ کھینچی جا سکے، تب ان قاصدوں کے ہاتھ یہ بندھن اور جوئے ان کے ملکوں میں ان کے بادشاہوں کے پاس بھیجے جائیں، اور اس طرح یہ پیشن گوئی کی جائے کہ یہودا کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ممالک ہیں جنہیں بابل کے آگے محکوم ہونا ہوگا، کیونکہ خدا کا کہنا تھا ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا۔ بچوں، یرمیا نے ایک کمر بند خریدا، سوراخی چکنا چور کی، بندھن اور جوئے بنائے۔ اور اب آگے خدا کون سا عجیب کام اسے سونپنے کو تھا؟ لوگوں کے اسیری سے لوٹ آنے اور شہر مقدس میں خوشحالی کی علامت کے طور پر کھیت کی خریداری۔ یرمیا 32 باب 6 سے 15 آیت۔ تب یرمیا نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، دیکھ، تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کا بیٹا حنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ
ये तेरा मोरूसी हक है और उसको छुड़ा दो, तेरा काम है उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैंने जाना कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उस खेत को जो अंतूत में था अपने चचा के बेटे हनम एल से खरीद लिया और नकद 70 मिसकाल चांदी तोल कर उसे दी। और मैंने एक कबाला लिखा और उस पर मोहर की और गवाह ठहराए और चांदी तराजू में तोल कर उसे दी। सो मैंने उस कबाला को लिया, यानी वो जो आईन और दस्तूर के मुताबिक सारबा मोहर था और वो जो खुला था, और मैंने उस कबाला को अपने चचा के बेटे हनम एल के सामने और उन गवाहों के रूबरू जिन्होंने अपने नाम कबाला पर लिखे थे, उन सब यहूदियों के रूबरू जो कैद खाना के सहन में बैठे थे, बारूक बिन नेरिया बिन महसिया को सौंपा। और मैंने उनके रूबरू बारूक को ताकीद की कि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये कागजात ले, यानी ये कबाला जो सरबा मोहर है और ये जो खुला है, और उनको मिट्टी के बर्तन में रख ताकि बहुत दिनों तक महफूज रहे। क्योंकि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और ताकस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। क्या खुदा ने ये नहीं कहा था कि यहूदा महकूम होगा और बाबल को अरूज होगा? तो आखिर खेत की खरीदारी के क्या खास मैनी थे? अगर कौम को तबाह होना और लोगों को असीर ही होना था तो खेत क्यों खरीदा जाए? यर्मिया ने सर झुकाकर खुदा की फरमाबरदारी में खेत खरीद लिया, मगर इस बात से वो भी बेखबर था कि खेत खरीदने का दरअसल मकसद क्या है। यर्मिया 32 बाब 16 और 25 आयत। बारूक बिन नेरिया को कबाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूं दुआ की, तो भी है खुदावंद खुदा, तूने मुझसे फरमाया कि वो खेत रुपया देकर अपने लिए खरीद ले और गवाह ठहरा ले, हालांकि ये शहर कसदियों के हवाला कर दिया गया। बच्चों, यर्मिया की शख्सियत हमारे लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है। अगरचे वो बिल्कुल बेखबर था, फिर भी पहले उसने खुदा का हुक्म माना और बाद में वजह जानने की ख्वाहिश की। हमारा खुदा उनको जवाब देता है जो खलूसे दिल से उसकी तलाश करते हैं। यर्मिया 32 बाब 31 और 37 आयत। क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इसे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गजब का बायस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। देख, मैं उनको उन सब मुल्कों से जहां मैंने उनको अपने गैज़ो गजब और कहरे शदीद से हाँक दिया है जमा करूंगा और इस मकाम में वापस लाऊंगा और उनको अमन से आबाद करूंगा। यर्मिया 32 बाब 43 से 44 आयत। और उस मुल्क में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, वहाँ ना इंसान है ना हैवान, वो कसदियों के हवाला किया गया
پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیامین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں۔ لوگ روپیہ دے کر کھیت خریدیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ بچوں، کیا یہ بات عجیب نہیں کہ یرمیہ نے ایسے حالات میں جب دشمن شہر پر قابض ہو چکا تھا ایک بے آباد اور بنجر کھیت خرید لیا؟ جب ملک کے حالات اچھے ہوں تو کھیت خریدنا منافع بخش ہو سکتا ہے، مگر ملک تباہ ہو چکا ہو تو کوئی بھی زمین کی خریداری نہیں کرے گا۔ اور پھر یرمیہ کے ہمسائے اور اس کے دوست بھی اس کی کم عقلی پر خوب ہی ہنسے ہوں گے۔ مگر یہ وہ حالات ہیں جن کے ذریعہ خدا لوگوں کی توجہ کھینچتا اور انہیں غور و خوض کی طرف بلاتا ہے۔ تب خدا نے انہیں بتایا کہ آنے والے دنوں میں یروشلم خوشحال ہوگا، پھلے پھولے گا اور اس میں اس کے لوگ پھر سے بسیں گے، زمینیں کھیت اور مکان خریدیں گے۔ بچوں، خدا نے نبی سے بہت سے عجیب کام کروائے۔ ہر کسی نے اس دلچسپ موضوع پر بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے نبی کو آسمانی الہام دیے، کسی کی بھی سمجھ سے بالا تر زندگی کے روحانی تجربات دیے۔ خدا نے اپنے نبی کے ذریعہ لوگوں کو آگے پیش آنے والے حالات سے آگاہی دی۔ بچوں، آپ خواب تو دیکھتے ہی ہوں گے نا؟ خواب دماغ کے وہ لاشعوری خیالات ہیں جو دوران نیند بیدار ہوتے ہیں۔ جب خدا سلیمان کو خواب میں نظر آیا، یہ بہت خاص خواب تھا۔ مگر کچھ خواب رویا کہلاتے ہیں جو کہ جاگتے میں نظر آتے ہیں۔ ان کی نوعیت الہامی ہوتی ہے۔ ان الہامی خوابوں میں باتوں کے واقع ہونے کا انداز بظاہر تو عام خواب ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر دنیا کی بجائے ان کا تعلق آسمان پر ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا کس طرح لوگوں میں روحانیت بیدار کر کے انہیں الہامی خوابوں کی دنیا میں بلاتا ہے، تاکہ لوگ جانیں اور سمجھیں خدا کی طرف سے دی گئی تنبیہ کی اہمیت اور اس کی شدت پر غور کریں۔ یرمیہ کا خواب، آئیں پہلے دیکھتے ہیں خدا نے یرمیہ کو خواب میں کیا دکھایا اور اس خواب کا مطلب کیا تھا۔ یرمیہ کے نبی بننے کے بعد یہ اس کا پہلا خواب تھا۔ یرمیہ 1:11-15 آیت۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے،
دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا۔ بچوں، جب یرمیا کو نبوت کے لیے بلایا گیا، اس وقت اسور ایک طاقتور مملکت تھی۔ خدا نے جو پہلی رویا یرمیا کو دکھائی، اس میں بادام کے درخت کی ایک شاخ تھی۔ عبرانی زبان میں بادام کے درخت کی شاخ کا مطلب خدا کی بیداری اور توجہ ہے۔ خدا نے بادام کے درخت کی شاخ والی رویا اس بات کی علامت کے طور پر دکھائی کہ خدا وعدے یاد بھی رکھے گا اور نبھائے گا بھی۔ دوسری رویا میں ایک ابلتی ہوئی دیگ نظر آئی، شمال کی طرف سے جھکی ہوئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بابل کو عروج آئے گا، اور کھولتا ہوا پانی اس بات کی علامت تھی کہ یہودا کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی۔ یرمیا نے تیسری رویا یہودا کی دوسری اسیری کے بعد دیکھی۔ خدا نے اسے دکھایا کہ یرمیا 24 باب 1 سے 5 آیت۔ جب شاہ بابل نبوکدنضر شاہ یہودا یکونیا بن یہویقیم کو اور یہودا کے امراء کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یروشلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا، تو خداوند نے مجھ پر نمایاں کیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے سامنے انجیر کی 2 ٹوکریاں دری تھیں۔ ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے، ان کی مانند جو پہلے پکتے ہیں، اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے، ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہ تھے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، اے یرمیا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے عرض کی، انجیر، اچھے انجیر، نہایت اچھے، اور خراب انجیر، بہت خراب، ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہیں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانند میں یہودا کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کسدیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا۔ یرمیا 24 باب 8 سے 10 آیت۔ پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، خداوند یقیناً یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امراء کو اور یروشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا۔ ہاں، میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں، تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مثل اور تان اور لعنت کا باعث ہوں، اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے۔ بچوں،
खुदा ने यर्मिया को रोया में अंजीर की 2 टोकरियां दिखाई। एक में नहायत उम्दा अंजीर थे और दूसरी में नहायत खराब। ये इस बात की अलामत थी कि खुदा असीरों की देखभाल करता रहेगा। वो पहले पकने वाले अंजीरों की तरह जिन्हें बड़ी तवज्जो से संभाला जाता है बरकत पाएंगे। दूसरी टोकरी में नहायत खराब अंजीर थे। इसमें यहूदा के बादशाह और उन लोगों की निशानदही थी जो यहूदा में बाकी बच रहे। उन सबको तरक किया जाना था, उन अंजीरों की तरह जो खाने के काबिल ही नहीं होते। बच्चों, खुदा ने बहुत से हरबे किए कि उसके प्यारे लोग अदालत की घड़ी में तबाही और मौत से बच जाएं। खुदा ने ज़ाहरी आंख से नजर आने वाले अंदाज अपनाए कि लोग गौर खौज करें, और रोया में दिखाई जाने वाली अलामती बातें भी। खुदा तो लोगों को बार बार सोचने और समझने को मौके फराहम करता ही रहता है। वो किसी के फैसलों पर जबरदस्ती असर अंदाज नहीं होता। खुदा ने लोगों के लिए दोनों ही राहें रख दी हैं। उनकी अपनी मर्जी, चाहे बरकत की राह अपना लें या लानत की। बच्चों, हमें लाजमी तौर पर सीखते रहना चाहिए, गौर व खौज की आदत अपनानी चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं, दूसरों ने कहा और हमने कर लिया। क्योंकि खुदा ने हमें बनाया, अकल और शऊर की नेमत दी। खुदा की ताजीम और उसके खौफ के मद्देनजर हमें सोचना चाहिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। खुदा की मर्जी कैसे जानी जाए, उसे कैसे राजी किया जाए, बरकत कैसे मिलेगी। जवान हो तो खुदा की शानो शौकत हमारे आमाल से सबको नजर आए। बच्चों, हमें हालात को इतना नहीं उलझाना चाहिए कि हमारे आसमानी बाप को महज इसलिए किसी नबी की तलाश करनी पड़े ताकि वो अजीबो गरीब अंदाज अपनाए, हमारी तवज्जो खींचे और फिर हमें तौबा का दरस दे। इस तरह बरकत मिल तो जाएगी, मगर तबाही के किनारे से हकीकी बरकत हमेशा के लिए एक फर्माबरदार बच्चा बनने में है। आए दुआ करें। प्यारे बाप, आज की कहानी सुन लेने के बाद मुझे शदीद एहसास हुआ कि खुदा होना किस कदर कठिन काम है। तेरे लिए किसी भी इंसान की जान ले लेना तो आसान सी बात है, मगर चूंकि तुझे दुनिया से मोहब्बत है और किसी को भी जहन्नम में डालना तुझे गवारा नहीं, इसीलिए तूने बहुत से जतन कर डाले कि इंसान का दिल सुधर जाए और जाने फलाह की भेंट चढ़ने से बच जाए। प्यारे बाप, मुझे मालूम है कि आज की इस घड़ी तक तू तवातर के साथ अपने खादमों को हर जगह और हर इलाका में भेजता रहा कि आने वाली पकड़ से आगाही देते हुए हयाते अबदी की खुशियों और जहन्नुम की सजा से डराएं। तू आज भी लोगों पर जाहिर होता है कि वो तौबा की राह अपनाएं। प्यारे बाप, मुझे सबसे पहले तो इस बात में तेरी मदद दरकार है कि अपनी हट दर्मियों से बाज आ जाऊं, ताकि मुझे राम करने के लिए तुझे नित नई राहें ढूंढनी ना पड़े। मुझे एक गुदार दिल अनायत फरमा दे, तब फिर मेरी मदद फरमा के तेरी राहों में बढ़ता जाऊं, तेरे जैसा बनता हूं, तेरे अनगिनत खादमों की तरह तेरी मुफ्त नजात की खुशखबरी फैलाऊं, ताकि रूहें जिंदगी पाएं और फना से बच जाएं।
प्यारे बाप, I love you। उम्मीद है मैं भी तेरे दिली सुकून की एक वजह बन सकूंगा। एक ऐसा बच्चा कि तुझे मसरूर कर दे। यीशु के नाम में ये दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। ज़बूर